اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الصافات تک ہمارے لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الصاد سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہم اس کے ابتدائی تعارف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی صاد لفظ حروف مقطعات میں سے ہے اور ایز وی آل نو دیٹ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی جانتے ہیں اور ہم سے اس کے معنی پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا لفظ صاد سے ہوتی ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو یہی نام دیا گیا۔ اگر اس کے دور نزول کی بات کریں تو یہ مکی سورہ ہے اور مفسرین کہتے ہیں، روایت یہ ہے کہ جب جناب ابو طالب بیمار ہو گئے تھے اور بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی تو اس وقت کا یہ وہ دور تھا جب مکہ کے رئیسوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم ابھی اس معاملے کو نپٹا لیں گے، کیونکہ معاملہ کیا تھا کہ جناب ابو طالب کے بہاف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچنگ کر رہے تھے اور مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم نے بنو قریش کے کسی بھی صاحبزادے کو اگر برے نیت سے ہاتھ لگایا تو بنو قریش ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اور ایسے میں جب وہ ابو طالب کے پاس بہت دفعہ گئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ وہ دین کی تبلیغ سے باز آئیں، یہ جو نیا دین پھیلا رہے ہیں اور ان کے بہت سے فالوورز دن بدن بڑھ رہے ہیں، آپ انہیں روک لیں۔ اب جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان سے رپلائی میں کہتے ہیں کہ ابو طالب کو اپنے چچا کو، چچا جان آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس دین کی پریچنگ سے باز آ جاؤں گا؟ یہ کفار، یہ مشرکین اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں پر چاند بھی کیوں نہ رکھ دیں، میں دین کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ میں اس دین کو، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤں گا اور کفر و شرک کو ختم کروں گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ جناب ابو طالب مان گئے اور کہا کہ اب تمہارے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، تم ایزیلی اپنے دین کی تبلیغ کرو۔ اور یہ بات مکہ والوں کو ناگوار گزری تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آج ابو طالب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم و جبر اگر ان پر کرتے ہیں، تو پھر اہل عرب، کیونکہ تمام کے تمام ایک طرح سے خوددار قوم تھے، خود غرض نہیں تھے، تو اگر ہم نے بنو قریش سے کسی بھی طرح کا کہہ لیں کہ پنگا لیا تو اس صورت میں تمام عرب ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ کل جب ان کا چچا حیات تھا تو تب تمہارے سافٹ ہینڈز تھے اور آج ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں تو تم نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنا شروع کر دی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ ان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، یعنی اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی جا کر ان کو منا لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ وہ کسی طرح سے کنونس کر سکیں محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اپنی پریچنگ سے باز آ جائیں۔ تو یوں ہی ہوا کہ تمام رئیسان مکہ جو بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کی باہمی انہوں نے کوشش کی کہ مصالحت کے تحت کوئی صورتحال ہمارے سامنے آئے اور کوئی مسئلے کا حل نکلے۔ چنانچہ تمام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ابو طالب کے گھر جاتے۔ ان میں ابو جہل تھا، عاص بن وائل تھا، اسود بن مطلب تھا، اسود بن یغوث تھا، چند بڑے دوسرے جو تو اس سے تعلق رکھنے والے تمام یہ سرداران ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے ابو طالب، آپ ہم سے بڑے اور ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں۔ آپ انہیں حکم دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائیں اور ہم انہیں اور ان کے خداؤں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یعنی مصلحت یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر کاربند رہیں، ہمیں اپنے دین پر چلنے دیں، ہمارے دین کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں اور نہ ہمیں اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں کہیں، اپنے بھتیجے کو یہ بات سمجھا دیں۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ آپ کی قوم کے شیوخ اور سردار ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے، اور آپ نے وہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو ان کے لیے سراپا خیر ہے، جو ان کے لیے سراسر بھلائی ہے؟ تو پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسا کلمہ کہیں کہ اگر وہ اس کلمے کو اپنی زبان سے، اس حق کلمے کو جاری کرتے ہیں تو نہ صرف عرب بلکہ عجم کے بھی سردار ہو جائیں گے، ممالک بن جائیں گے۔
تو ابو جہل خوشی سے کہنے لگا ہم ایک نہیں ایسے 10 کلمے کہنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ بتاؤ کلمہ کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر تمام جو سرداران ہیں وہ بھڑک اٹھے غصے سے اور محفل سے غصے سے اٹھ کے چلے گئے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اگر جناب ابو طالب کی بیماری کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً اگر شعب ابی طالب کے بعد اگر وہ ایئرز دیکھے جائیں تو وہ 7 ہجری سے 10 ہجری کا ڈیوریشن بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس سورہ کا نزول دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورت بھی تقریباً نبوت کے 10ویں سال نازل ہوئی، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کسی اور دنوں کا واقعہ ہے، یعنی یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب اسلام کی شمع بجھانے کے لیے لوگ جو کفاران مکہ ہیں وہ تمسخر اور استہزاء اور ہیلے بہانے جو بناتے تھے ان میں ہر حد تک ناکام ہو چکے تھے۔ نہ صرف ناکام ہو چکے تھے بلکہ کفار مکہ کا جو ستم تھا اور جبر و تشدد بھی تھا وہ بھی اسلام کی ترقی کو روکنے سے عاجز آ چکا تھا۔ تو اسی لیے وہ اس شرط پر مصلحت کرنے کے لیے آپس میں باہمی مشاورت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو کچھ نہ کہیں، خود بے شک اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ 2 روایتیں مفسرین ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اس قیاس کے مطابق مکی زندگی کا درمیانی دور اس صورت کا زمانہ نزول ہو سکتا ہے۔ پہلے روایت کے مطابق مکی زندگی کا آخری دور ہے، نبوت کا 10واں سال ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دوسری روایت کو دیکھا جائے تو یہ مکی زندگی کا وہ دور ہے کہ جب وہ تمسخر، استہزاء، ہیلے بہانے ہر حد تک انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام کی شمع کو بجھا دیں، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو پھر اس وجہ سے اس پوائنٹ کو سامنے لے کر آئے کہ آپ اپنے دین کی پریچنگ کریں، ہمیں اپنے دین پر کاربند رہنے دیں، ہمیں ہمارے دین کے بارے میں، اس کے چھوڑنے کے بارے میں نہ کہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، آپ جو پیغام لے کر آئے وہ تمام انسانیت کی طرف لے کر آئے۔ آپ کیسے باز رہ سکتے تھے کہ یقیناً وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں اپنے ایمان یا اپنے مسلمانوں کی حد تک رہتا ہوں اور آپ کو آپ کے دین کے لیے چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اور یہ اسی کی فضیلت اور برکتیں تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں، اور پھر لیٹر آن آپ کی زندگی میں غزوات اور پھر یہ سرایا اور اس سمیت اگر دیگر خطوط کا تبادلہ اور مسلمانوں کو بھیجا جانا دیگر ممالک میں، اسلام کی دعوت، پریچنگ اس حد تک پھیلی، مکہ فتح ہوا، اور وہ لوگ جو کہ کل کو تیار تھے کہ وہ کفر پر ہی ساری زندگی گزاریں، اسلام کی روشنی سے ان کے سینے منور ہوئے۔ جناب ابو سفیان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، وحشی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ہند جو کہ ابو سفیان کی زوجہ ہیں ان کے ایمان لانے کا واقعہ ملتا ہے۔ ان سمیت دیگر بہت سے ایسے پائے درجے کے سرداران اور بڑے لیول کے مکہ کے رہائشی جو کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض، اس برکت اور اس محنت کا، انتھک محنت کا نتیجہ ہے جو آپ نے دین کی پریچنگ کے لیے دن رات کی، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے اگر اب کہا جائے کہ یہ سورہ صاد مکی سورہ ہے تو اس حوالے سے 2 روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، دونوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو 5 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں۔ اگر سورہ صاد کے مضامین پر ایک نظر دوڑائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جو کفار ان کے پیغام کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ اس چیز پر دن و رات کوشاں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جائیں، وہ تبلیغ نہ کریں، دین اسلام نہ پھیلے، اور وہ کوششوں میں تھے کہ یہ بجھ جائے۔ ان کی کوششوں کی ناکامی اور ان کی مصالحت کی طرف جو کوششیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اس سورہ کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا، اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس سورہ میں آگے چل کے دیگر انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کا ذکر کا مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی، حالات کی نزاکت میں حوصلہ دینا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن
حالات کا سامنا تھا، ان سے پہلے انبیاء کو بھی یہ حالات فیس کرنا پڑے تھے، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو حوصلہ دینا مقصود تھا۔ تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہم الصلاۃ کے واقعات کو اجمالی طور پر یعنی مختصراً ذکر کیا گیا، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دینا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے والی سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو بیان کر کے کفار مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس سورہ کے آخر میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ریلیٹ کیا جائے سورۃ الصافات کے ساتھ تو اپنے سے ما قبل سورہ کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الصافات میں جناب نوح، جناب ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے تھے، اور سورۃ الصاد میں جناب داؤد، سلیمان، ایوب اور حضرت آدم علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس میں پچھلی گزشتہ سورت جو ہم نے پڑھی ہے سورت، اس کے اندر انبیاء کا ذکر موجود ہے، اور اس سورہ میں دیگر انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ سورہ صاد اور سورہ صافات میں بیان کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، ان کا ذکر اور ان کے ذکر کا مقصد یہ کہ امت کو کیا سمجھانا مقصود ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سمیت دیگر بہت سی حکمتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔